پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے 2 صحابہ کرام اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ جس وقت وہ یمنی صحابہ آئے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ بتاؤ تمہارے یمن میں جو بوڑھی عورت ہے اس کا کیا حال ہے؟ ہمارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی یمن میں جا کے دیکھا نہیں، لیکن ان یمنی سے پوچھ رہے ہیں، یمنی صحابہ سے، کہ بتاؤ اس بوڑھی عورت کا کیا حال ہے؟ اب ہمارے محبوب آقا کو پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے اہل میں موجود ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس وقت ہم یمن سے نکلے تھے اس وقت وہ اپنے اہل میں موجود تھی اور ٹھیک ہے۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے، رب ذوالجلال نے اس کو بخش دیا ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ اب ہمارے محبوب آقا کی بارگاہ میں ان 2 یمنی صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے جنتی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ جنتی کیسے ہے؟ اس کے جنتی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیسے جنتی ہے؟ تو ہمارے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت یہ بچی تھی، جوان تھی، اور اس کی والدہ بوڑھی تھی، تو وہاں جس بستی میں یہ رہتے تھے وہاں لوٹ مار ہونی تھی، اور ایک قاصد آیا تھا اور اس نے آ کے خبر سچی دی، کہا کہ شام مغرب سے پہلے اس بستی کو خالی کر دینا اور دور چلے جانا، لوٹ مار ہوگی اور جو یہاں پایا جائے گا اس کو نقصان پہنچے گا۔ اب وہ قاصد سچا تھا، اس نے خبر سچی دی تھی۔ جس وقت شام کا ٹائم ہوا تو لوٹ مار شروع ہوئی۔ اب سارے بستی کو خالی کر کے چلے گئے۔ یہ نوجوان تھی، اس کی والدہ بوڑھی تھی۔ اب اس نے کیا کیا؟ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، تو اس نوجوان بچی نے جو اب بوڑھی ہو چکی ہے، اس نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھایا اور چلتے چلتے جب بستی سے دور گئی، جتنا چل سکتی تھی، اور جب تھک جاتی ہے تو اس نے جو کام کیا تھا، اپنی والدہ کو کندھے سے نیچے اتارا اور اپنے جسم کو ڈھال بنایا، اور اپنی والدہ کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کو ڈھال بنایا کہ جو بھی پتھر آئے، جو بھی چیز لگے، میرے جسم کو لگے، میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ اب رب ذوالجلال نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا اور اس کو جنتی عورت قرار دے دیا۔ اب دیکھو کہ یہ معمولی سا کام، والدہ کی خدمت کر رہی ہے، کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی زیادہ محنت نہیں کی، صرف والدہ کا احترام کیا ہے۔ والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنے گھر سے باہر لے گئی اور جتنا چل سکتی تھی چلی ہے۔ جب تھک جاتی ہیں تو اپنی والدہ کو نیچے بٹھاتی ہیں اور اپنی والدہ کے گرد اپنے جسم کو ڈھال بناتی ہیں، تو رب ذوالجلال نے اپنے اس جسم کو ڈھال بنانے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس عورت کو جنتی عورت قرار دے دیا ہے۔ اے میرے یمنی صحابہ، وہ جو بوڑھی عورت تمہارے اس وقت گھر میں موجود ہے وہ جنتی عورت ہے، وہ آج کے بعد جنتی عورت ہے، اسے جنتی عورت کہا جائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ علم ہے، اور رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنا علم غیب عطا فرمایا ہے کہ ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، رب ذوالجلال نے سب کچھ میرے محبوب آقا کو عطا فرما دیا ہے۔ اب علم غیب کے حوالے سے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار کے پاس علم نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کس علم کی نفی کرتے ہیں؟ ذاتی علم کی کرتے ہو یا عطائی علم کی نفی کرتے ہو؟ اگر ذاتی علم کی نفی کرتے ہیں تو ذاتی علم رب ذوالجلال کا ہے، وہ رب ذوالجلال کے علم کی نفی کرتے ہیں، اور اگر عطائی علم کی نفی کرتے ہیں تو میرے محبوب آقا کو رب نے عطا کیا ہے، پھر بھی وہ رب ذوالجلال پہ اعتراض کرتے ہیں، رب کی عطا پہ اعتراض کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کو پھر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ آیت